دل بن گیا. لینے تو میں 5 چیزیں گئی تھی. تو ایسے کون سی چیزیں اٹریکٹیو مارکیٹ میں ہے جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے؟ ان کی پاکٹ میں پیسہ جا رہا ہے اور ہمیں بعد میں ڈانٹیں بھی پڑنی ہے, گالیاں بھی یہاں سے پڑنی ہے. یہ دیکھو تم نے کیا شاپنگ کی ہے. واقعی میں تو یہ کہوں گی ایون بینگ اے وومن کہ ہم ضرور ایسی جگہ جا کے فضول کی خرچی کرتے ہیں, اور بچوں اور میٹس کو ساتھ لے جانا وائز بات ہے یا نہیں؟ آج کے شو پہ ہم نے ایسی بہت سمجھداری کی ایسی باتیں کرنی ہے. مجھے بھی ضرورت ہے, ڈوز مجھے بھی ملنی چاہیے اور آپ کو بھی. مل کے سمجھدار ہوں گے. اور فضیلہ بہت سمجھدار میری ایک دوست ہے جو اس وقت جو ہے ٹھیک ٹھاک جو ہے نا سر کھا رہی ہے فروٹ والے کا. ٹینشن دے رہی ہوں تھوڑی سی. کیوں ٹینشن دے رہی ہوں؟ یار اس لیے دے رہی ہوں کہ جب ہم جاتے ہیں نا لینے تو کوئی سامان فروٹ سبزی تو بہت سارے ریٹس الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر ایریا کے ریٹس الگ الگ ہوتے ہیں. ہاں. اب یقین کریں اگر میں کلفٹن ڈیفینس سے لیتی ہوں وہ ریٹس الگ ہوں گے, میں بہادر آباد چلی جاؤں گی وہ ریٹس الگ ہوں گے, طارق روڈ جائیں اس سے آگے آپ گلشن جائیں ریٹس الگ ہوں گے, اور اگر خدا نخواستہ اور تھوڑا حیدرآباد ہائی وے کی طرف چلے جائیں سپر ہائی وے تو بالکل الگ ریٹس ہیں. اور فروٹ کیا بہتر ہوتا جاتا ہے اس کی کوالٹی یا بری ہوتی جاتی ہے؟ پتہ ہے شکل دیکھتے ہیں یہ جو جب بیچ رہے ہوتے ہیں جو لوگ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ باجی جو ہے نا یہ اتنی ٹینشن نہیں لیتی اس نوکر کو دے دینے جا کے تو وہ اچھا برا سب پکڑا دیتے ہیں. تو میں تو بڑا تھیلی کھول کے ابھی بھی میں نے سارے چیک کر کے میں نے کہا کھانے والے ہیں یا جوس والے ہیں, ڈرائی نکل آتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. دیکھیں نا یہ ہمارے سٹالز دیکھیں. آج کے شو پہ ہم بات کریں سمارٹ شاپنگ کی, کیسے اپنے بجٹ کو آپ آؤٹ نہ ہونے دیں, سمارٹ شاپنگ کریں, کوالٹی بھی اچھی آئے گھر میں اور بچت ہو سکتی ہے. یار پتہ کرتی کیا ہے خواتین جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں پورے ہفتے کا لینا ہے. ایک تو ہم لوگوں کو جو فریج کی عادت ہے نا, اگر آپ فروٹ اور سبزی کی بات کریں گی تو میں یہی بولوں گی ہماری عادت ہے ہم جاتے ہیں ہاں پورے ہفتے کا لے کے بھر دو. اب اس میں سے بھر تو دیتے ہیں, آدھا یوز ہوتا ہے آدھا خراب ہو جاتا ہے. رات کو باہر کھانے کی عادت ہے, باہر چلے جاتے ہیں, سبزی سڑ جاتی ہے, فروٹ ایسے خراب ہو جاتا ہے. مطلب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ایکچولی پتا ہے کہ ان کا ڈیلی کا کتنا فروٹ کنزمپشن ہے؟ بہت کم. ہم کلو درجنوں میں چیزیں لیتے ہیں, خود معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اصل میں پھر کیا ہوتا ہے ختم کرنا ہوتا ہے. اکیلے خراب ہو رہے ہیں, کھاؤ کیوں لائے 12 اکیلے؟ اچھا اور غلط وقت پہ کھاؤ اور وزن بڑھاؤ, ختم کرو. اور پھر وہی ہوتا ہے کہ ڈرائیور کو دے دیا, میڈ کو دے دیا, ادھر بانٹ دیا ادھر بانٹ دیا, تو بجٹ تو آؤٹ ہونا ہے. ہم اپنی ضرورت سے زیادہ سامان خریدتے ہیں اور وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو بیچ رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں باجی یہ لے جائیں بہت اچھا ہے میٹھا ہے, یہ بھی لے جائیں تو 10 روپے کم کر دوں گا. 10 روپے کم کے چکر میں آپ کا 60 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں 2 کلو ہے چاچا, ایسے ہوتا ہے نا. اور چاچا جو ہے نا ٹینشن میں اتنے سارے ریٹس پوچھ لیے نا ان سے, میں نے کہا یہ اسٹرابری مہنگی ہے, یوں ہے, یہ کیلے جو ہیں یہ والے تو یہ اتنے والے نہیں ہیں, تو وہ ان کو ٹینشن ہو گئی ہے تھوڑی سی. تو فضیلہ 3 ٹائپس کے آپ کی شاپنگ کی سکیمز ہوتی ہیں, منتھلی, آپ کی کیا کہتے ہیں ویکلی, اچھا وہ بھی ہوتی ہے 2 ویکس والی بھی ہوتی ہیں, اور تیسری ہوتی ہے جو میری امی کا سٹائل تھا وہ یہ تھا کہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, یعنی روز کی شاپنگ, روز کا جو سامان ہے وہ روز. میری امی تو اس طرح کرتی تھی, روز رفیق بھائی نے آنا, امی نے ان کو ایک لسٹ دینی, رفیق بھائی نے لے کے آنا, اینڈ دیٹس اٹ. بہتر ہے, ویسٹیج نہیں ہوتا نا, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے یہ یوز کرنا ہے, وہ آپ نے منگا لیا, وہ یوز ہو جائے گا, تھوڑا بچے گا, وہ کل کام آ جائے گا. میں بھی یہی کرتی ہوں جو ایز ریکوائرڈ روزانہ. ایک ہمارے پرانے ڈرائیور تھے فضیلہ, میں ان سے جب فروٹ وغیرہ, خود میں نہیں جاتی بازار, یقین کرو مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا. یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ آپ اپنے خانسامہ کو فروٹ لے کے آتے ہیں, وہ جب نہ وہ بارگیننگ کرتے ہیں, نہیں نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ سڑا ہوا ہے, یہ مجھے اتنا دکھ ہوا. میں نے ان سے کہا بھائی ایک بات بتاؤ, تمہارے گھر میں جب تم اپنے لیے لاتے ہو سامان ایسے بے دردی سے لاتے ہو بغیر دیکھیں میرا پیسہ حرام کا ہے؟ کہتے ہیں نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تمہیں تکلیف نہیں ہوتی. وہ ایسے ہاں جی کتنے کا ہے, اچھا 500 ڈال دو, دے دو, اور وہ چلا گیا اپنا سگریٹ پینے. آپ نے وہ مثال سنی ہے نا نادیہ, مال مفت دلے بے رحم. مجھے اتنا دکھ ہوا, میں نے کہا خود تم یہ تو 500 کے جی 2 چیزیں آئیں گی 500. میں کہا تم نے بارگیننگ کرائی؟ نہیں باجی. میں کہا تم بہت نواب ہو بھائی, ہم جو ہے ہم نہیں افورڈ کر سکتے. جب تم اب گاؤں جانا نا اپنی بیوی کو یہ لا کے دینا شاپنگ, ادھر تم نے 50 روپے کے لیے لڑنا ہے. ارے نہیں, یوں میرا پیسہ حرام ہے, یوں کر کے, یوں چیک کر کے نا دبا کے لینے اس کو. سب سے زیادہ یہ جو آپ کے خانسا میں آپ کے ڈرائیورز بے دردی سے سامان لاتے ہیں, بے غیرت بے شرم, ان کو لگتا ہے آپ کا پیسہ بالکل حرام کا ہے, کوئی تکلیف نہیں. تو میں تو ایک اس کے اگینسٹ ہوں, اور پیسے اکثر اندر بھی ہو جاتے ہیں. ہاں شاپنگ خود کریں جس تک ہو سکے, جس حد تک ہو فیملی ممبر جا کے شاپنگ کریں. اصولاً خود ہی کرنی چاہیے لیڈیز کو. اور آپ کی وہ والی بات بھی صحیح ہے, جب آپ ٹرالی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ بچے اور میٹس کو ساتھ لے جائیں تو آپ اتنا فالتو سامان لاتے ہیں, اتنا فالتو. اور دوسری بات میں تو بہت شکر ادا کرتی ہوں, پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں, بٹ سنڈے بازار بند ہو گئے. بیکاز سنڈے بازار جا کے جتنا آپ فالتو کا باڑا خریدتے تھے, میں تو خیر جانا چھوڑ دیا تھا, میں 3-4 دفعہ گئی. جب میں واپس گھر آئی, گھر آ کے میں نے ریئلائز کیا, میں نے کہا میں نے یہ چیز کیوں لی ہے. اب وہ وہاں اٹریکشن میں لے لی, اور وہاں نا 7,000 کی گروسری 12,000 کے جوڑے, گھر میں جگہ نہیں لگانے کی, کہاں لگاؤں, کیوں لے آئی. میں نے کہا میں یہ کیوں لائی تھی,
اور گروسری والی جگہ پہ کپڑے جوتے کا کوئی کام نہیں ہے, ایسی جگہ سے لینی نہیں چاہیے شاپنگ. اچھا میں اپنا یہ بتا رہی تھی کہ اگر ڈرائیور کا ایکسپیرینس, لیکن ماشاءاللہ آپ میری کک ہیں, وہ اتنی اچھی خاتون ہے کہ وہ جو میرا وہ گروسری کا بل دیکھتی تھی, کہتی ہے باجی آپ تو بہت ہی کھلا آتا ہے آپ کا, وہ ایکچولی میرے پیسے بچاتی ہے. اچھا, تو اگر کوئی اچھا ورکر مل جائے تو بھی آپ بہت زیادہ, اگر آپ خوش نصیب ہے, اگر آپ کو ہاؤس ہیلپ کوئی ایسی مل جائے جس کو آپ کے پیسے کی تکلیف ہو. لیکن بہت کم, اور میں نے ان سے سیکھا ہے یہ ڈیلی والا سامان. کیوں باجی کیوں لانا ہے ہفتے کا سامان؟ فرسٹ ٹائم ہوا, میں نے کہا میں تو لے کے آتی تھی 5-6 دن کا سامان منگواتی تھی. نہیں باجی جب ضرورت ہوگی روز کے چوری بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. مطلب ماشاءاللہ شی از گڈ, بٹ اگر نہیں ہوتی اور ہفتے کا منگا لے, آپ کو پتہ ہے غائب بھی ہوتے ہیں لٹرلی. میرے گھر سے نا, میں جب پہلے اکٹھا لاتی تھی تو مجھے لگتا تھا اچھا لایا بھر دیا, اس کے بعد ہاں ہے باجی ختم ہو گیا, باجی ارے چنے کی دال کے پیکٹ غائب, کیونکہ آپ وہ مہنگی جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو اچھے لگتے ہیں, وہ 3 پیکٹ ہوتے ہیں, ایک لے گئے. اور سب سے زیادہ جب آپ چیزیں آپ کی کوئی اور سٹور کر رہا ہوتا ہے, وہ دال کا پیکٹ کدھر گیا پتہ نہیں چلتا, پیچھے رکھا ہوا ہے, اب اس میں کیڑے پڑ جائیں گے, سڑ جائیں گے, اور آپ کو مہینے بعد ہوگا ہائے میں پھر لے آئی دال کے پیکٹ, وہ تو پیچھے پڑے تھے. ایسی کچھ طرح ہم آپ کو ٹپس بتائیں گے, صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے چکنا ہو جائیں, سمارٹ ہو جائیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اب ذرا میں خیال کروں. ہماری اور بھی گیسٹ ہے, تحریم نے ہمیں جوائن کرنا ہے, فریدہ جی نے ہمیں جوائن کرنا ہے. ماشاءاللہ سب بڑی سمارٹ ہوم میکرز ہیں. میری آبزرویشن بڑی اچھی, میں خود اتنی سمارٹ نہیں ہوں لیکن ہاں آبزرویشن اچھی ہے. جب میں بہت دھیان دیتی ہوں تو واقعی میں نے خود دیکھا ہے کہ میرے بھی بجٹس بھی ہے نا کنٹرول ہونے لگ جاتے ہیں. تو آج کے شو میں فروٹ, ویجیٹیبل, میٹ, دالیں, مسالے, یہی ہماری مین شاپنگ ہے نا, اس پہ فوکس کرتے ہوئے سمارٹ شاپنگ کی بات کریں گے. پیسے بچائیے, اور فضول کے گھر میں جو جھگڑے, جو میاں آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے اوپر, اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں ود اے لٹل سمارٹنس. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ, جیو مزے سے. کیسی ہیں؟ مڑ جائیں. اچھا سوری, ہاں دکھائیں تو سی نا ہے کون. جی فریدہ جی شو پہ آئی ہیں. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. یو لکنگ لولی. او تھینک یو, سیم ٹو یو. ایک دوسرے کی تعریفیں ضروری. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے آپ کو کتنے نمبر دیں گے اسمارٹ شاپنگ میں, کہ بجٹ مینٹین کرنے میں؟ فریدہ کا جواب نہیں جی, صحیح جو بجٹ ہے اسی میں شاپنگ کرتے ہیں, یا میری طرح فضول خرچ؟ نہیں فضول خرچ نہیں ہوں. میرے میاں کا حال یہ ہے کہ جب میں شاپنگ کرتی ہوں اور کہیں پہ ریٹ لگاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں 1 منٹ اسموک کر کے آتا ہوں. چھوڑ دیتے ہیں, جاتے ساتھ ہیں لیکن ساتھ دیتے نہیں ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں اتنی بارگیننگ میں نہیں کر سکتا. اچھا شرمندہ ہو جاتے ہیں. واہ 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 واہ, بارگیننگ میں آپ سنیں ماسٹر ہیں. ماسٹر, پلیز آپ کر لیں فریدہ, میں جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں. مطلب وہ یہ ہوگا نا کہ مجھے بھی ویسے بڑی شرم آتی ہے بارگیننگ کرتے ہوئے, کیونکہ مجھے تو ایک دو دفعہ لوگوں نے کہا بھی باجی اچھا نہیں لگ رہا تھے آپ 100-200 کم کرا رہی ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں آپ کم کرا رہی ہیں, کتنا کماتے ہیں آپ لوگ. تو مجھے بس ویسے وہ میں نے کہا نا میری ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں کسی دن. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ جو فریدہ جی اتنی ایکسپرٹ ہیں بارگیننگ میں, تحریم, فضیلہ حالانکہ بہت سمارٹ شاپرز ہیں, بارگیننگ نہیں کرتے. کیوں نہیں, میں تو بہت میں بارگیننگ اس لیے نہیں کرتی کہ میں نے دیکھا جب بھی میں نے بارگیننگ کی کوشش کی ہے تو وہ پھر آپ کو بری چیز ملتی ہے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ بھاجی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ یہ تو خیر سوال ہے. پتہ ہے میں ایک چیز سوچتی ہوں, دیکھیں جو بیچ رہے ہیں obviously کمانے ہی بیٹھے نا, اگر تھوڑا بہت لائک ایک حد تک لے لیتے تو کوئی بات نہیں نا. ان کا ایک حد تک لینا, کچھ لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں. ویلکم کہیں گے میں لوٹ والوں کو تو چھوڑ دیتی ہوں میں. نہیں, لوٹنے کی بات نہیں ہے. ایک تو جب آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے شادی سے پہلے مجھے اندازہ نہیں ہوتا تھا, آئی جسٹ یوزڈ ٹو گیو ہم منی, امی سب کچھ ارینج کرتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ شادی کے بعد آپ کو آٹے دال کا بھاؤ ایسے پتہ چلتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ غریب ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, جب آپ سارا کچھ خود کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ سے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, اب ذمہ داری ہے نا, اور آپ سے پوچھنے والا ہسبینڈ ہے جو ایک دم اس کا جب میٹر آؤٹ ہوگا نا, اس سے پوچھے گا. آپ کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نہیں کرنا ہے. اچھا بارگن کرانے کا مجھے بہت زیادہ مطلب نہیں سمجھ میں آتا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب آپ کوئی چیز لینے آئے, نہیں آپ کروائیں, لیکن بہت زیادہ ایسے نہ ہو جائیں کہ اچھا 10 روپے کی مرچی بھی ڈال دیں, اس کا کیا لوگے, نہ لوٹے نہ آپ لوٹنے دیں, یہ نہ لوٹے کسی کو. لیکن وہ بھی اپنا رزق کمانے آئے ہیں, لمٹ میں رہے نا. ایک دم ہم لوگ کہیں جاتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے
تو हमें देख के इतने प्राइस बढ़ा देते हैं। हालांकि हम आपसे, हम सब लोग जो हम लोगों से ज्यादा कोई मजदूर नहीं है। फरीदा जी, वो पता चल जाता है कि ये जो है ये एक्स्ट्रा पैसे बता रहे हैं, वो इंसान को खुद भी समझ आ जाता है, खुद पता लगता है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि चीज की हमें रेट पता होनी चाहिए, हमें उसकी वर्थ पता होनी चाहिए। बस आप उसको थोड़ा बहुत दें। डेली बेसिस पे जो काम आप करते हैं तो आपको नेचुरली पता चल जाता है कि नहीं ये चीज कितने की मिल रही है, ये चीज कितने की मिल रही है, बिल्कुल। तो आपको खुद पता होता है। तुम्हारे कितने नंबर अगर तुम्हें दिया जाए शॉपिंग में, बजटिंग में, हस्बैंड कितना खुश है तुम्हारी समझदारी से? पहले तो बताएं एग्जाम अपने आप को नंबर दो कि कितने घर में कितनी दफा हुआ है कि मियां ने एक्यूज किया होगा यू वेस्टेड मनी, तुम बजट से आउट? नेवर इन 7 years। कभी नहीं हुआ। वो मतलब समझते हैं कि नहीं तहरीन बेहतर मैनेज करती है फाइनेंस को मेरे से ज्यादा। हाँ 10 out of 10 अगर फैसले से पूछेंगे तो। आपको वो तो मुझे कहते तुम्हारे तो हाथों में सुराख है। अल्लाह, नहीं मतलब फजूल खर्च नहीं होती, अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो मैं ले लेती हूँ, मुझे शौक है लेने का। अब वो कैसे मुझे कहते हैं पहले तो मुझे कहती थी शादी से पहले तो 1500 में गुजारा कर लूंगी, 2000 में कर लूंगी, अब कहाँ गए? मैंने कहा 1500 किए थे आपने जो पूरे नहीं हो सकते। ठीक होते 1940 में शादी हुई थी ना इसकी तब वो मुझे ऐसे छेड़ते हैं, क्योंकि जब ऑब्वियसली शादी के वक्त बहुत सारी डिस्कशंस होती थी ना कि भाई कैसे करेंगे, बजट कैसे चलाएंगे, और जब लव मैरिज हो रही हो तो वैसी टेंशन ना कि कोई सपोर्ट नहीं होगी, तो राशन इतने में आएगा, ये इतने में आएगा, वो तो कहते हैं कहाँ गई वो सारी लिस्टें? मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई वो सारी, खो गई। मेरे मियां मुझे कहते हैं कि ऐसा किया करो कि आप थोड़ी सी मिर्चें ले जाया करो, वो डाल दिया करो जितने पैसे तुम बताती हो। हमारी दोनों की बहुत इस चीज पे हर वक्त नोक-झोंक, क्योंकि मैं कहती हूँ ये कितने के आप लाए कीनू, फ्रूट कितने का आया, बस आ गया, कितने का आया, बस आ गया। अरे भाई बता दे, चेक ही नहीं किया, बार्गेनिंग ही नहीं की। अच्छा ये मर्दों में प्रॉब्लम है वैसे। अरे आपसे बता दिया ना फरीदा, आ गया, बस आ गया ना, आपको चीज चाहिए थी। अरे भाई कितने का लाए बता दे। हालांकि मैं कैसे मैं भी अब्बा जाऊंगी। से पूछते थे ना हम कि ये चीज कितने की आते, कहते थे पैसे देने हैं आपने, आप पैसे देंगे? पूछ रहे। अच्छा महीने का खर्च कितना है फरीदा जी? आपका मंथली बजट फॉर ग्रोसरी कितना है, कितना लग जाता है आपका? अब ये तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ गेस्ट। नहीं महीने का एक जनरल बताओ जी। फजीला ने तो वो वाजी चार्ट शीट है। सुने ये एक चार्ट शीट है, ये एक रेट लिस्ट होती है वैसे, जो कि अगर लोगों को अपने बजट को कंट्रोल में रखना है तो ये रेट लिस्ट हर दुकान पे होनी चाहिए, ठीक है ना? मैंने कभी लेकिन हमारा बजट इसलिए नहीं बनता घरों का क्योंकि ये रेट लिस्ट हमें कहीं नहीं मिलती है, और जो इस पे लिखा हुआ होता है उस पे कभी भी कोई भी दुकान वाला नहीं चल रहा होता फॉर वॉट एवर रीजन। देखिए अब ये स्ट्रॉबेरीज जो है वो मैं डेली लेती हूँ, ठीक है, डेली, लेकिन कहीं पे 20 रुपए ज्यादा। ये एक डब्बा जो मैं लेती हूँ जो कहेगा कोई 150। अच्छा मुझे 150 का 220। हाँ हमारे घर की पीछे वाली शॉप पे 150 में इनको मिलते हैं। देखो जरा 150 में मैं अपने देखिए एरिया वाइज भी लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, शक्ल वाइज भी बढ़ा देते हैं, गाड़ी से किससे होते हैं, रेट वाइज भी बढ़ा देते हैं। हाँ हर चीज से रेट डिपेंड करता है, उनको कोई मतलब मसला नहीं है कहीं और से ले। मेरी एक मैं ये 150 अगर वो कहता है तो मैं कहती हूँ 120 की मिल रही है पीछे, क्या हो गया आपको? मुझे कहता है भाजी वो डब्बा जो है ना छोटा होगा, हमारे पास नीचे भी डब्बे में ना बड़ी वाली स्ट्रॉबेरी से बातें भी बड़ी होती हैं। वो ये तो ये तो खराब थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो फ्रेश देता हूँ, बड़ा जबरदस्त देती हूँ, उनका माल खराब है। ये एक दफा मेरे साथ हुआ था, मैं बेटी को लेकर मैं बीमार ही बहुत हूँ, मैं बीच में खाऊं खाऊं करूँ तो समझ जाए कि मैं जो कराची में वायरल, बल्कि पाकिस्तान में जो वायरल है उसके मैं जद में ऐसे आई हूँ, इतना गंदा बुखार, इतना गंदा जुकाम, गला खराब। और दुबई में भी मेरे जो फैमिली वगैरह वो लोग भी बीमार है वहाँ, पता नहीं ये क्या। डोंट वरी, सेम सेम ऑल सेम ऑल हैप्पी टू यू। बहुत गंदा बहुत बुरा कोई वायरल आया है, बहुत बदतमीज किस्म का। तो मैं वैसे ही बेचारी बहुत डाउन हूँ इस वक्त, मैं 102 बुखार में शो कर रही हूँ। मतलब 102 में आपकी ब्यूटी का ये हाल है। हाँ, तो 102 में बाकी लोग 104 का इंतजार हो रहा है ना आपको, इससे भी बजट आउट हो जाता सही बात है, ज्यादा बजट आउट। है। बहुत अच्छा, बजट किन चीजों से आपको लगता है फिदा के खराब हो जाता है? ब्यूटी बजट नहीं ब्यूटी Eating out. नहीं, वो भी सब चीज है। ईटिंग ऑर्डर और एतदाल जो होता है, जो आप लिमिटेशन जिस सारी चीजों के लिए सब और हमारी जिंदगी के लिए, तो ये तो बहुत नेसेसरी डेली हमारी चीजें है ना, डेली जरूरियात हैं। तो जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आपका बजट स्टोर में शॉपिंग। अच्छा ये तहरीम ने बात सही की कि बाहर खाना बाहर खाना और खाना घर बैठ के भी बाहर से मंगवा घर बैठे मैं तो कहीं नहीं गई, लेकिन खाना बाहर से आया तो उससे भी बजट आउट हो गया। फजीला बहुत करती है, बच्चे करते होंगे। देखिए हम वर्किंग अपने आपको 10 नंबर खुशी में बनता है। हालांकि आपको तो नहीं करना चाहिए, आप तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। इस खुशी में 10 नंबर देती हूँ कि मैं मतलब हर वक्त टेबल लेवल तैयार मिलती है, पेट भर के खाना खिलाती हूँ, सब चीजें घर में रेडी मिलती है, इसलिए 10 नंबर देती हूँ। अच्छा ये फ्रूट वाले भाई से पूछते हैं, भाई जो औरतें ज्यादा बार्गेन कराती है 50-50 पैसे कम कराती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब ये है उनको आप मतलब क्या आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में?
ये माइक ले देखा दिल में पोसते हैं, मिला के देते हैं, क्या देते हैं? 19-20 मिला के देते माल हैं। देते हैं, अच्छा 19-20 आज खोल के बताए, दिल खोल के कि असल में बात क्या है, फिर आप क्या चला क्या क्या जो करते हैं? पेजे सही देता है उसको माल सुपर हिट मिलता है, सुपर हिट। सुपर अच्छा माल। नहीं, सही तो देना चाहिए लेकिन ओवर नहीं देना, ज्यादा। अच्छा, कोई ज्यादा बार्गेन कर रहा है, आप कैसे चलाकी करते हैं, करके बताएं जरा एक वजह। फजीला बताना बड़े है होते हैं जरा। ना जैसे 2-4 दाने, अच्छा नहीं ये पड़े हैं ना, डालना इसमें। हाँ। ये इसमें अच्छे में मिला के सुनिए, डाल देते हैं। आप ना, समझे- मैं आपको बताऊं कैसे कर आप लेते समझे, हैं। मैंने आपसे स्ट्रॉबेरीज मांगी हैं, आपने मुझे क्या बोला है? 60 रुपए पाओ। पाव। मैं आपसे 40 रुपए पाव लूंगी, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। दे मुझे जरा 40 रुपए। अब 40 रुपए की 19-20 वाली ना, दो सड़ी भी दो सही, दो ये सड़ी आगे भी वाली- ऐसे होता है, हाँ ये देखो ना। हाँ, ऐसे होता है ये। हेलो अब जो 60 देता है उसको ऐसा मिलता है। अच्छा, और उसके बाद मैं थैली खोल के देखूं और मैं बोलूं आपने 40 रुपए में मुझे ये खराब दिया, फिर हाँ, आप तो मुझे क्या हम बोलते बोलेंगे? हैं मिक्स आएगी। नहीं नहीं, फिर ये लोग बोलते रूड हो हैं, जाते देखें, हैं, फिर मिक्स ये आइटम लोग खुद से भी नहीं निकालने देते। ये ले लो बाजी, ये भाई ले लो। जब हाथ से लेडीज डालती है, वो आप इजाजत देते हैं या नहीं इजाजत देते कि वो हाथ? छाटने की तो इजाजत होती है मगर हम डाल देते हैं फिर भी। अच्छा, आप चलाकी कब करते हैं? जब छांटा उसने अच्छा, थैली में वो डालते कितना वक्त भी छाट गड़बड़, ले दुकानदार फिर भी डाल के देगा। वो कैसे तो आप गड़बड़ कैसे करते हैं? आदमी आपने हाँ आपका ट्रिक बताया ना। अरे बार तो यही है ना कि उधर से उठाया तुमने, कितने उठाओगी? 2, मैं उधर से 2 डालूंगा, इतना तो नहीं छाड़ोगी ना आप, 2-4 तो मैं भी हाथ डाल के डालूंगा। हाँ, बीच में जरूर डालते हैं, ये तो है। अरे बाजी सही तो दिया, ये देखेंगे। अच्छा, वजन में गड़बड़ करते उनको हैं? आप कुछ उनको छाटने पैसे देते दे रहा है फिर उसको एक दुकानदार दाना भी भाई। गलत नहीं देते। दुकानदार भाई, जब पैसे ही पूरे मिल रहे हैं उसको गलत नहीं देंगे। आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। वजीद भाई, मुझे ये बताइए, वजन में भी गड़बड़ करते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं करते। अच्छा, जो आपका, मुझे हमेशा मैं सोचती हूँ कि जो आपका फल नहीं बिकता उसका आप क्या करते हैं? वो तो फिर बकरे खाते हैं, जो नहीं बिकता खराब जो होता है फेंकना पड़ता है। फेंकना। और कितना जाया होता है, नुकसान कितना होता है आपको? भाई जाया तो मंडी से भी हो जाता है, अब ला रहे हैं पेटी, नीचे सड़ा हुआ निकल गया, वो गए हमारे पैसे, वहाँ पर वापसी नहीं होता। अब ये कल में लाया 4-4 दर्जन, किन्नू 2-2 दर्जन दागी निकलता है मंडी में, ग्राहक तो दाना दाना छाटता है। अब दुकानदार भी मजबूर हो जाता है डालने में। तो मजीद भाई उसमें ये होता है ना कि आप कम करके दे दीजिए, जो लोग नहीं ले सकते, जो बेचारे कम मांग रहे हैं पैसे, नुकसान में भी तो बेचना आप पड़ता उसको है। दे दें। हाँ, कम में बिकता है। हाँ, जो बेचारे नहीं ले सकते गरीब ना। लोग जो है ना वैसे मार्केटों में, जी, जी, वो जी। बेचारे 5 रुपए का दाना, 2 रुपए का दाना, 3 रुपए का दाना, हाँ। वो टच वाले होते हैं वो ले लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वाकई हमने कभी दुकानदारों की भी स्टोरी नहीं सुनी कि उनकी क्या मजबूरियाँ है, और वो वाकई जो बिक गया अगर नहीं बिका तो वो उनका टोटल लॉस में जाता है। फिर एक्चुअली पूरा दिन मेहनत करके बनाया कि एंड में 0/सन्नाटा, नथिंग। तो ब्रेक के बाद बात करते हैं इसके ऊपर। फोन कॉल्स भी लेंगे लाइव, नादिया खान शो में आप फोन कर सकते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग, जियो मजे से, लेकिन समझ के भी जरा आए। बीमार होस्ट आपके सामने, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शदीद बुखार, जुकाम, गला ख़राब में फिर भी आए हुए हैं यहाँ, ड्यूटी दे रहे हैं अपनी जी। तो आज बात हो रही है स्मार्ट शॉपिंग पे। मैं आके बैठ गई हूँ कि मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और ये लाइट्स वगैरह की वजह से मुझे लगता है कि फीवर मेरा और बढ़ गया है, और मैं अपनी गोलियाँ भी खाना भूल गई हूँ। एंटीबायोटिक में नहीं ले रही क्योंकि मेरी एक जंग होती है अपने आप से कि यार 4 डेज आप फाइट करो, उसके बाद भी ठीक ना हो, हालत बुरी हो, तब एंटीबायोटिक ले। मैं अवॉइड करती हूँ कि एंटीबायोटिक जो है कम से कम ली जाए। तो आज मेरा 3रा दिन है, अभी तक तो ठीक नहीं हुई, कल तक वेट करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं जी। फजीला बताएंगी, अभी यहाँ फजीला हमारे साथ है, तहरीम है, फरीदा जी है। स्मार्ट शॉपिंग कैसे होती है? मैं स्मार्टली आके बैठ गई हूँ, लेकिन वहाँ वो स्मार्टली खड़े होकर बताएंगी। घर का बजट जब आउट हो जाता है, गोश्त चिकन जो है उसकी भी उसमें भी स्मार्टनेस होती है फजीला? हाँ बिल्कुल होती है। अगर आप गोश्त लेने जाते हैं तो तरीके से ले। एक तो हमारा इशू ये होता है कि हम गोश्त लेने जाते हैं तो देखते नहीं। अब जैसे ये वाला गोश्त है ना, देखें बिल्कुल गुलाबी हो रहा है, तो ये फ्रेश होता है। औरतें क्या करती है, काले रंग का भी गोश्त होता है, कटवा के ले आती हैं, फिर पकता बुरा है, पैसे जाया होते हैं। एक तो मटन सबसे महंगा है आजकल, बहुत महंगा है अच्छा, मटन। पैकेट वाला डू यू प्रेफर जो ट्रेज में रेडी होता है या सामने कटवाने नहीं, वाला? वो तो बहुत ही बुरा होता है। मैंने एक दफा पैकेट वाला लिया, ऊपर तो इतना गुलाबी, नीचे से काले रंग की अलग सी बोटियां निकल आई, अलग ही पता नहीं किसी और बकरे की, दो बकरे एक साथ थे उसमें। तो एनीवेज ये जैसे ये अलग गोश्त है ना, ये अच्छा है, इसमें आप मिला के ले लें, दस्ती का पीस ले लें, मीन्स ये शोल्डर जो होता है, और थोड़ी सी चापे और एक रान मिक्स करके कटवा लें तो वो फिर अच्छा हो जाता है ना। आप क्या किलो दे रहे हैं? क्या किलो दे रहे हैं? 700 रुपए किलो। 700 रुपए किलो? क्यों? ये बिल्कुल फ्रेश है। बेटे खजाना लगा हुआ है इस पे? क्या मतलब को सोने हीरे टंगे हुए इस पे? 700 रुपए किलो? क्या हो गया, सही बताओ। 700 रुपए किलो है। अब ये मसला ये, अगर अब मैं 700 रुपए से कम लूंगी तो वो मुझे पता नहीं कौन सा वाला गोश्त दे देंगे। कितना चाहिए आपको?
ہے, آدھا کلو چاہیے, لیکن پھر اس میں سب تینوں چیزیں, دستی کا ایک پیس اور اس کے ساتھ پٹ کا ایک پیس نکال کے اور ایک ران, ٹھیک ہے, اس طرح سے بنوایا جاتا ہے. مکس کر کے بنوانا چاہیے گوشت نا. تو جب نادیہ مکس کر کے بنواتے ہیں تو پھر آپ گھر پہ بھی لا کے پیکٹ بنا لیں. یہ بھی اسمارٹ ہوتا ہے کہ آپ تینوں چیزیں مکس کر لیں, گھر آ کے پیکٹ بنا لیے, سبزی ملا کے اس میں بنا لیں, تو آپ کا بجٹ کنٹرول میں رہتا ہے. کیونکہ ہم لوگ خالی گوشت پکاتے ہیں, وہ پورا نہیں پڑتا. اور کتنا ہفتے کا اکٹھا لے, مہینے کا بھی لوگ اکٹھا یار لے نہیں, لیتے ہیں؟ مہینے کا بہت اوور ہو جاتا ہے. گوشت اگر آپ کو لینا ہے تو ہفتے کا لے لیں. ویسے تو اگر آپ کے گھر کے قریب کسائیے تو آپ روز بھی منگا سکتے ہیں, لیکن یہ ہفتے کا ایک ٹھیک رہتا ہے. اچھا ذرا کٹوائیں نا ان سے, ذرا دیکھتے ہیں کٹوائیں, show پہ live. نکالیں ذرا. وہ ٹینشن میں کیا ڈر لگ رہا ہے؟ گوشت کاٹنا آتا ہے صحیح سے, صحیح بوٹیاں بنانا, پتہ چلے کہ تم الٹی سیدھی بوٹیاں بنا رہے ہو. نہیں معصوم سی اس کی سکھایا گانے, ہوا دیکھو چاہیے. بہت چھوٹا بکرا تھا نہیں تحریم, بہت معصوم. ابھی اس نے کیا دیکھا تھا ڈر گیا, زندگی اس میں؟ نے کہا کچھ کہ بھی پیسے ابھی کی سے پتہ دنیا ہے. دیکھی ہی نہیں تھی. کیا دنیا دیکھی ہے اس نے؟ کوئی نہ بکری دیکھی ہوگی, نہ دوسرے بکرے دیکھے بکری تو دیکھ لی ہوگی. بکری دیکھی. ہاں ہاں, نہیں نہیں ٹیبل ہی ٹوٹ جائے گا. پہلے تو بھائی رجل ٹیبل ہی نیچے آ گیا. بس ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کاٹ سکتے ہیں اس کو. بھائی بس چھوڑ دے, دستی نکال دے بھائی پلیز اسٹاپ اٹ. اچھا جی تحریم, اچھا تھوڑا آپ اسمارٹ شاپنگ کا بتائیں. اسمارٹ شاپنگ کا راز یہ ہے کہ ایک تو آپ اچھی جگہ سے شاپنگ کریں, پہلی بات. سب سے اسمارٹ ٹپ یہ ہے, تو آپ کو کم از کم یہ والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, آپ یوں کر کے چاول چیک کر رہے ہیں, پھر آپ یوں کر کے دال چیک کر رہے ہیں, یہ سارا کچھ آپ کو نہیں کرنا پڑتا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی یہ چیز جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہ جگہ صحیح ہے اور آپ کو صحیح صاف مال ملے گا. لیکن ہاں چاول تھوڑے سے ٹیکنیکل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ کسی اچھی برانڈ کا بھی چاول لے رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھا نہیں ہو رہا, مطلب اچھا نہیں پک رہا ہوتا, سو وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے. 800 گرام میں. دالوں کے خریدنے کا طریقہ یہ کہ آپ بہت زیادہ نہ لے کے جائیں. بہت ساری خواتین کو عادت ہوتی ہے اسٹاک کرنے کی گھر میں چیزوں کو, تو بائی دا ٹائم وہ آخری پیکٹ کی باری آتی ہے تو اس میں گھن لگ چکا ہوتا ہے یا کوئی کیڑا لگ چکا ہوتا ہے. سو میں کرتی ہوں کہ ساری دالوں کے چھوٹے والے پیکٹس لیتی ہوں, اور اگر زیادہ دال لینی ہے تو بھی 2 پیکٹس کر کے لیتی ہوں, کیونکہ اگر آپ نے کھلا رکھ دیا اور اگر آپ سمندر کے پاس رہتے ہیں تو اس میں کیڑا بہت جلدی لگ جاتا ہے. کسائی بھائی اب ہم لوگوں نے یہ دیکھیں, آپ سب لوگوں کے لیے ایک سیٹ لگایا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کسائی کی دکان ایک وہ پورا پتھر, اس میں ماربل وغیرہ سب لگا ہوتا ہے, تو وہ آرام سے زور زور سے کاٹتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا یہاں سنبھل کے کام کر رہے ہیں, بیچارے وہ بھی اور ہم بھی, تو ہمارا سیٹ ویٹ بھی بگڑ جائے گا. یہ سب آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اچھا فریدہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سبزی اور فروٹ ہے یہ روز کے روز, ہفتے کے ہفتے, یا زیادہ مطلب 2 ہفتے کا سامان لے کے آنا چاہیے؟ نہیں 2 ہفتے کا تو نہیں نادیہ, یہ بہت سے بہت 2 دن کا ہوتا ہے. فروٹ جو ہے بس 2 دن سے زیادہ ہے, زیادہ نہیں. اب دیکھیں جیسے یہ خربوزے کی پہچان ہے, یہ بتائی انہوں نے, میں بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ خربوزہ زیادہ نرم ہو نہ سخت ہو. یہ بتائیں, یہ پوائنٹس دیکھنے والے کہ زیادہ نرم ہو نہ سخت ہو, لینے والے لوگ جو بھی دیکھیں. اور یہ جال والا جو ہوتا ہے, یہ تھوڑا سا جو جال ہے اس پہ, یہ میٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے میں اپنے کام والے لڑکے کو بیچارے کو بھیجتی ہوں, خالد کو, وہ لے کر آتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں. اب میں بتاتی نہیں اسے, کبھی وہ لے آتا ہے تو پھر کہتی ہوں جاؤ دوبارہ لے کر آؤ, جال والا لے کر آنا تو میٹھا ہوگا. اور پھر وہ سارا ایسے ہی کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں. فریدہ جی جال والا ایک دفعہ میں نے بھی منگایا, مجھے کسی نے کہا گرما جال والا لیا کرے, میٹھا ہی نہیں نکلا. نہیں وہ گرما ہوگا نا, یہ خربوزہ ہے. اچھا یہ جال والا میٹھا یہ ہوتا ہے. جال والا, اور نہ نرم ہو نہ سخت ہو تو میٹھا ہوگا یہ. اوکے ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے یہ سیب ہے, تو سیب کا انہوں نے بھی مجھے بتایا, اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایرانی سیب جو ہے وہ کالا ہوتا ہے, اور سب سے بیسٹ سیب یہ ہوتا ہے. یہ آرام سے ہم 2 دن کیا 3 دن بھی رکھ سکتے ہیں, یہ والا سیب, یہ بہترین سیب ہے. یہ دال کیسی دے رہے ہیں؟ اس طرح سے کینو بھی ہے, تو کینو کا بھی یہی ہے جو فریج سے نکلا ہوا ہوتا ہے, تو وہ آپ ظاہر ہے جب جیسے پانی کی بوٹل ہے اس میں پانی جب ہم فریج سے نکالتے ہیں تو اس میں بہت سارا تھوڑی دیر میں گرم ہوتا ہے تو سکڑنے لگتا ہے. اسی طرح اس کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ذرا زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا سخت ہو تو یہ میٹھا بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا. کینو کون رکھتا ہے فریج میں؟ نہیں یہ لوگ نکال کے جو لاتے ہیں. اچھا یہ لوگ نکالتے ہیں. یہ بچت بازار والے کیسے ہوتے ہیں, جو بچت بازار مارکیٹ میں چلے جانا, ایسا ہی جو سنڈے بازار, وہ بھی ہوتے ہیں. وہ دیکھیں وہ جیسے ابھی تحریم نے بتایا کہ اچھی دکان سے, تو وہ آپ تو ساروں کی شاپنگ بتا رہی ہیں نا, کہ ہر طرح کے لوگ ہیں ہمارے ملک میں. نہیں وہاں فریدہ پر بچت ہوتی ہے کہ بجائے یہ کہ میں کسی دوسرے گھر کے پاس کی دکان پہ وہاں پر یہ ہوتا ہے نادیہ, جیسے ہم سب سلون والے, کپڑے والے سب پیکیجز نکالتے ہیں, اس طرح وہاں تھوڑے پیکیجز ہوتے ہیں. 5 کلو کا 100 روپے میں, 5 درجن اتنے میں, 4 درجن اتنے میں, یہ تھوڑی سی بچت ہوتی ہے. یہ بچت بازار ہوتا ہے. جو جوس والے ہوتے ہیں, جو اور شاپس والے ہوتے ہیں, وہ دوسرے ٹائپ کے کینو لے جاتے ہیں, جو دیکھنے میں کھانے میں بہتر نہیں ہوتے, جو آپ کو جوس بنا کے دیتے ہیں باہر, وہ لے جاتے ہیں.
ہاں جی، نورین سے بات کرتے ہیں. نورین کی کال ہے, لائیو شو پہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کوئی ٹپس دینا چاہیں اسمارٹ شاپر کیسے بنے؟ جی گڈ مارننگ. گڈ مارننگ نادیا. ہاں کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ مزے میں. آپ کیسی ہیں نادیا؟ یا بس آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, 2 دن سے ایکچولی آئی بین ویری سک. وہ نادیا اپنا خیال کریں. نادیا بہت پیاری لگ رہی ہے مگر ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. نورین تم بتاؤ, تو میرے گھر میں ڈانٹیں پڑتی ہیں میاں سے یا بڑوں سے کہ یار شاپنگ فضول خرچ کر کے آ گئی؟ جب میں جاتی ہوں تو میں ایکسٹرا چیزیں لے آتی ہوں ہمیشہ, اور ضرور پھر بعد میں جب ہم چیک کرتے ہیں, اپنے اماؤنٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ڈانٹیں سیور پڑتی ہیں. اور جب ہسبینڈ کے ساتھ جاتے ہیں تو بہت اچھے سے خریداری ہوتی ہے, وہ بہت اچھے سے خریداری کرواتے ہیں, بارگننگ کرتے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح اور وہ بات ہے. کم چیزیں لاتے ہیں, خراب نہیں ہونے دیتے ہیں. جی ہاں, اور وہ 2 دن کی 3 دن کی شاپنگ کرتے ہیں. بالکل نہیں, پتہ ہے بڑا یہ ساتھ میں اگر ہو جائے نا تو وہ پھر ڈبل چیک ہو جاتی ہے کہ تم نے یہ کیوں لینا ہے, ضرورت ہے, آر یو شیور, کیا ہم یہ کھاتے ہیں, کیا یہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور آپ کو ہوتا ہے یار واقعی ہماری تو اتنی کام کی چیز نہیں, میں کیوں لے رہی ہوں. اور نادیا جب میں اکیلے میں جاتی ہوں تو میرے پاس ہوتے ہیں 5,000 میں شاپنگ کرتی ہوں, 10,000 کی ہو جاتی ہے. ایکسٹرا چیزیں کیا چیزیں غلط لے کے آتی ہو, کون سی چیزوں میں تمہیں لگتا ہے کہ فالتو آ جاتی ہے, فضول؟ بس وہ ایکسٹرا حوث ہوتی ہے عورتوں کی کہ پھل کے اتنے لے لو, وہ اتنے لے لو, وہ اس کو بھی دے دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, وہ بھی کر دیں گے. اور اگر ہم مارٹ میں چلے گئے, کسی مارٹ میں, تب تو بک جاتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتے ہیں تب تو. صحیح بات ہے, امپورٹڈ سیریل, کیچپ, ساسز لے کے بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے. جتنا ہم چائنیز لینے پہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم گھر میں چائنیز کھانا بناتے ہیں اس کے اتنے ایکسپینسو ساسز لے آتے ہیں کہ بازار سے بھی زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے کھانا. اور وہ چیزیں گھر میں بنا بھی نہیں ہوتے, وہ پڑی رہتی ہیں مہینوں تک. صحیح. اور پتہ ہے آپ کو پتہ ہے بہت سارے چیزیں, ساسز ایسے ہوتے ہیں جو 4-5 دن کے بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں, اور ہم فریج میں ان کو مہینوں چلاتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کرتے ہیں, میرے ساتھ ہوتے ہیں تو. یو مسٹ. اور اس کے بعد کوئی بھی چیز اگر فالتو یا غلط ہے جا کے آپ واپس کراتی ہیں, میرا ہمیشہ 2 پھیرے لگتے ہیں. جی, پھر تو بہت ڈانٹ سننے کو ملتی ہے. نادیا ایسے ہی ایک شو کپڑوں کے بارے میں بھی کیجیے گا. بالکل. جب ہم کپڑوں کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو بھی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, بہت مہنگی چیزیں لے آتے ہیں. جی وہ تو ابھی لون کا بھی ٹائم آئے گا, ویسے بیزتی کا وقت آ گیا ہے کہ جو آپ کا ڈریس بہت پیارا ہے ماشاءاللہ, بہت سوٹ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی بس روبی شکیل کا کمال ہے, مزے مزے کے پیارے پیارے ڈریسز مل لیے وہ بناتی ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا کیا حل کیا اس کا نورین, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بے شک تم غلطیاں کرتی ہو, لیکن کیا مشورہ دو گی کہ اگر یہ آپ پریکاشنز لیں تو آپ کا بجٹ مینج ہو سکتا ہے؟ ایک لسٹ بنا کے جانا چاہیے ہمیشہ. اچھا, اس کے حساب سے چیزیں لائیں تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ. پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوں گے اور چیزیں بالکل نارمل آئیں گی جتنی چاہیے. صحیح بات ہے. یعنی کہا نورین نے کہ پلان جائے, لسٹ بہت بڑی بات آپ نے کی. واقعی ہم بھول جاتے ہیں, ایک آدھ دفعہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد نہیں کرتے. لسٹ کے بغیر جانا بالکل غلط ہے. میں تو کہتی ہوں فون میں سیو کر لیں, ٹیکسٹ میں سیو کر لیں. فضیلہ نے تو باقاعدہ گھر کی شاپنگ شروع کر دی ہے, پیسے لینے دینے بھی شروع ہو گئے. پیسے دے دیے, ہری مرچیں بڑی مزے کی ہیں, چھوٹی ڈالیں. میں نے لے لی اسی لیے. فریدہ جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں بھی بھنڈی لے رہی ہوں گھر کے لیے. چھوٹی بھنڈی ڈالو, چھوٹی. کیا بات ہے, بڑی بڑی نہیں, چھوٹی چھوٹی ڈالو. یہ کچھ عورتیں بہت مجبور ہوتی ہیں بیچاری, کیا کریں. مجبور نہیں ہوتی, شوقین ہوتی. ہاں یہ بھی صحیح شوقین ہوتی ہے. بھئی اب میں تھک گئی, میں زیادہ شاپنگ آج چھوٹی بیٹھتے ہیں, بریک لیتے ہیں. میں خود آرام سے یہاں بیٹھنا چاہتی ہوں کہ واچنگ گڈ مارننگ جیو مزے سے ملتے ہیں بریک کے بعد. دیں, لیکن مرچی مین انگریڈینٹ ہوتا ہے. اتنی مرچیں کھانے میں کہ کچھ ٹیسٹ نہیں آیا. میں نے کہا یار یہاں کراچی میں دیسی فوڈ از ویری کمزور. صحیح جو بات ہے, ٹوٹل فلیور جو ان کا انحصار ہے نا وہ مرچوں پہ. لال مرچ, ہری مرچ, کالی مرچ, تینوں کو بنا کے بس ہر ڈش کا ایک ٹیسٹ ہے, مرچ ٹیسٹ. اور امریکہ میں جیسے اگر جائے نا, وہاں پہ ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہے تندوری, لال رنگ کی تندوری. بس وہ کلر جو ہاتھوں پہ بھی لگ جاتا ہے اترتا ہی نہیں ہے. اور ہر کھانے میں اور گریوی تک میں ایک ہی لال رنگ کا ٹیسٹ ہے. بہت گندا لگتا ہے. ہاں جی, واپس آتے ہیں بجٹ پہ, اور میں کچھ باتیں پوچھتی ہوں کہ جی یہ کیا صحیح ہے, اور اگر صحیح ہے تو کیسے امپروو کیا جائے. فریدہ جی پہلا سوال میرا آپ سے ہے, اور وہ یہ بتائیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب شاپنگ کرنے جائیں تو خالی پیٹ نہ جائیں. پیٹ بھرا ہوا تو بندہ کم چیزیں لیتا ہے. بات صحیح ہے؟ صحیح ہے ویسے. ہاں میرے حساب سے تو صحیح ہے, صحیح بات ہے. پیٹ بھرا ہو, ریلیکس ہو آپ, پانی وانی آپ نے پیا ہو, تو پھر آپ کو چیزیں بھی سمجھ آتی ہیں. اور
ढंग की अच्छी शॉपिंग करते हैं। वो जो हैपन हैजल्ड हो जाते हैं हम कि भूख भी है, फोन भी आ रहे हैं, घर भी जाना है, रिलैक्स तरीके से शॉपिंग बहुत अच्छी होती है, तहरीम, पेट भर के। बिल्कुल। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये तो उन्होंने कह दिया कि पेट भर भर के इसलिए कि तुमने मेरी सेहत से मुतालिक सवाल कर आपने लिया। तो लूज किया वेट, छोड़ दे, हाँ, आप इतनी हाँ। स्मार्ट हुई नहीं है ना कि मैं हाथ तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही, तुम तो हुई भी हो, You are वरना looking यही कहेंगे सब लोग कि इन्होंने चलिए, ब्रेक ले मैंने आपको बहुत सालों बाद देखा और आप वाकई लुकिंग स्टनिंग, ये तो फैक्ट है। तो मतलब ये कि खाली पेट ना जाए, हर चीज मजे की लगती है, फरीद आपा की तरह भर के जाए पेट खाने के बाद जाए। अच्छा तहरीर, अगर आप कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हैं तो कम से कम एक दफा अपनी अलमारी पहले खोलें, उसके बाद घर से निकलें। सवाल तो मैंने किया नहीं, तुमने जवाब किस चीज का दिया? आप कहेंगे कि क्या करके जाएं? नहीं, अच्छा, सवाल अभी मेरा आना है, आने आइए, तो दो। please। हाँ, लो, सवाल ही पहले आमद होती है। सवाल ही भूल गए। हाँ, आपसे सवाल ये कि जब आप ग्रोसरी या कोई शॉपिंग करने जाएं तो बच्चों को साथ लेके ना जाएं। बिल्कुल, मैं ज्यादातर अपने बच्चों को साथ ही रखती हूँ, ज्यादातर। शरीफ छोटे बच्चे होंगे, हाँ, बहुत छोटे शरीफ होंगे, बच्चे। शरीफ बच्चे। नहीं शरीफ नहीं है मेरे बिल्कुल भी। तो सामान में ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है कि मैं हैरान होती हूँ। दीदी, ये किसने वो लिया? मैं आपको बताती हूँ नादिया, एक दफा जेल हर दफा वो आती है शेविंग जल के, ये बालों की जेल हेयर जान डाल देता है। मेरी बेटी क्या करती थी कि एक छोटी वाली ट्रॉली होती है ना सुपर मार्केट्स में, वो छोटी वाली ट्रॉली एक दफा मैं साथ पहुंची हूँ और मेरे साथ आई है पीछे, और 2 सेकंड में उन्होंने पूरा शेल्फ जो है वो उसके अंदर डाला, और मैंने कहा ये शेल्फ जो है वो उसके अंदर डाला, और मैंने कहा ये क्या है? ये मैंने थोड़ी सी चॉकलेट्स ली है, मैंने कहा ले ली, अब इनको वापस रखिए। एक बात मैं जरूर तो ये होता है, लेकिन आपको करना पड़ता है। मैं जब कर रही होती थी सॉरी कि शॉपिंग और अदिल यशमीरा छोटे थे तो उन्हें ऐसा लगता था मार्केट में या मॉल में, जब हम मार्केट में कि ये जो चीजें अम्मा डाल रही हैं ट्रॉली में इसकी कोई पेमेंट नहीं है, ये उठाने हैं। भर जाता था जो भी आपने कहा कि ये जब खोलते थे कि ये किसने डाला, ये क्यों लाए हो, तो बच्चों को ऐसा लगता था मेरे कि ये फ्री में, ये भी डालो, ये भी। अच्छा, ये तो बच्चों की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो कैसर को भी नहीं ले जाती, क्योंकि मैं जिस दिन कैसर को ले जाती हूँ और अपने बेटों को ले जाती हूँ, तो जब मैं वापस आती हूँ मैं कहती हूँ क्या चीज है उसमें से, पता है क्या निकलता है? गाड़ियों के पॉलिश की वो क्रीमें और आउटडोर टेंट्स की चीजें। मैं कहती हूँ ये क्या है? कैसे कहते तो क्या हो गया? मैंने कहा तुम लोगों को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि ग्रोसरी नहीं आती है, दूसरी चीजें सामान आता है। मेरा बेटा, मैं उसको पूछती हूँ तुम क्या क्या लाए हो? टायर धोने की चीजें, गाड़ी को पॉलिश करने की चीजें। जबरदस्त चीजें हैं ये फजीला। नहीं मतलब मकसद ये कि जिस मकसद के लिए आप गए होते हैं तो वो तो फौत ही हो जाता है। अगर आप ये ना लाते तो घर में जो आपके है ना कपड़े धोने वाला साबुन वो इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन जाने की वजह से 4 चीजें आ गई। तो कौन सी चीजें हैं जो आपने ट्रॉलीज में हमेशा नोटिस किया ये फालतू आ जाए? लिस्ट बना के जानी चाहिए, मैं ये सोचती हूँ। अब मैंने शुरू किया है, पहले मैं क्या करती थी, बगैर लिस्ट बनाए हुए जाती थी, तो जो लेना होता था वो भूल जाती थी, और जो नहीं लेना होता था वो सब ट्रॉली में आ जाता था। तो आप लिस्ट बना के जाएं हमेशा एक, और देखें कि घर में जो जो चीज़ नहीं है, अगर आपको बजट में अंदर रहना है तो और देखें कि साबुन अगर रखे हुए 2 रखे हुए, आपको कितने 2 चाहिए तो आप 2 ही लें, चाहे फिर आपकी पसंद के आपको जो भी चाहिए वो लें। ग्रोसरी आप दालें देख कर जाएं, गोश्त आप चेक करके जाएं कि कितना है, मतलब हर चीज़ की आप लिस्ट बना के जाएंगे ना, और आप उस लिस्ट को फॉलो करें स्ट्रिक्टली, तो फिर आपको प्रॉब्लम। मसला ये भी होता है कि लेडीज जैसे हम सब लोग जाते ही जब हैं, जब हमारी चीजें एंड पर होती हैं, तो ये तो हमें मालूम होता है कि क्या खत्म हो रहा है, क्या है। कभी हम खुद से भी देखते हैं, कभी नौकर भी बता रहा होता है, मेरा लड़का बताता है बाजी तेल खत्म है, मगर तो फरीदा जी लिस्ट होती है ना, तो आपको आसानी वो होती है। बिल्कुल ठीक है, वरना आप लेकिन हम जाके लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं दूसरी चीजों से कि आप ये बोलना बात शुरू बिल्कुल कर ठीक देते है, ये तो ठीक है, लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ये होता है कि हम जब जाते हैं तो हमें नेसेसरी चीजें पहले डालनी चाहिए, जो हमारे यहाँ खत्म हो गई हैं वो पहले डाल दें। मेरी और लिस्ट अभी भी मेरे और आप तीनों से अगर मैं पूछूं कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये क्या कर रही है फजीला? मैं तुम्हें लिस्ट दिखा रही है। मैंने कहा देखो, ये देखो अभी भी मेरी एक लिस्ट रखी हुई है मेरे इसमें फोन में। क्या लिखा हुआ है इसमें? लगा दिखाओ। फ्रंट लाइन स्प्रे फॉर डॉग्स, उनके स्प्रे चाहिए, बटर चाहिए, मूंग दाल चाहिए, मूंग दाल में चाहिए, रफान कॉर्न ऑयल, यू नो। अच्छा अब इसको इधर कर दो, इधर कर दो, दिखाओ कैमरे में, दिखाओ कैमरे में, हमने दिखाना वही रखना। अभी एक लिस्ट बनाई ये जी फोन पे तो मुझे इजी होता है फिर ना, आपकी एक लिस्ट बनी हुई, आपको जो चीज चाहिए आपको सारे। कोकोनट ऑयल है? हाँ कोकोनट ऑयल है? नहीं, कॉर्न ऑयल है। तो ना लिस्ट बना के रख ले तो आपको बड़ा इजी रहता है। अच्छा, क्या आप अगर तीनों से पूछा जाए कि ज्यादा बेहतर खुद शॉपिंग पे जाना, मियाँ को भेजना, या जो खानसामा? खुद खानसामा ज्यादातर घरों में कहाँ खानसामा में जाते हैं? नहीं, लेकिन खुद मैं बहुत दफा सोचती हूँ जब मैं ग्रोसरी करके आती हूँ, बहुत थकी भी होती है, तो मैं सोचती हूँ कि यार अब नेक्स्ट टाइम से मैं जॉन को भेजूंगी, अगले महीने जॉन, मतलब हमारे यहाँ जो आता है काम करते हैं तो उसको मैंने कहा मैं नेक्स्ट मंथ वो हो जाएगा, लेकिन आपको मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। अक्सर मेरे हस्बैंड कहते हैं इसको भेज के बुलवा लो, मंगवा लो। मैंने कहती हूँ नहीं, आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने लिखी होती हैं और आप वहां जाके कहते हैं यार अच्छा छोड़ो ये भी नहीं, या ये भी जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही लिख ली, तो आप नहीं लेते हैं। कुछ चीजें आपको लगता है नहीं यार ये वाली चीज शायद आप भूल गए हैं, जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप ले लें।
तो इस तरह की चीजें होती हैं और बहुत कुछ सारी औरतें जो है ना अट्रैक्ट होकर, जैसे आप कमर्शियल्स देखते हैं जब रात को टीवी पे बैठ के, तो आपने कुछ चीजें देख ली होती हैं, तो वो सोचती हैं अब मैंने जाने तो सुबह यही खरीदना है। लेना है। तो वो जाके ये भी करती है कि अपनी तो चीज लेती है वो जिनसे अट्रैक्ट हुई होती हैं और जिन पे लिखा होता है कि हाँ। बल्कि एक दफा मेरे साथ क्या हुआ नादिया, मैं अभी आपको बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, मैं नाम नहीं लेती शॉप का, बट मेरे पास आजकल टेक्स्ट का बहुत फैशन है, टेक्स्ट आ रहे हैं कि यहाँ पे सेल, फ्लैट सेल, फला सेल, ढमका सेल। मैंने कहा अच्छा चलो भाई चादरें, कुछ मेरा दिल चाह रहा था लेने का, मैं चली गई, मैंने कहा फ्लैट 50% लिखा हुआ है। मैं गई, मैंने कहा जी उधर लिखा 20-30, मैंने कहा यहाँ कहाँ है 50% वाला? नहीं जी अप टू 50% है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे पास टेक्स्ट है, इस पे लिखा हुआ है फ्लैट 50%। कहते हैं दिखाएं, मैंने दिखाया, मैंने कहा देखे, नहीं ये मैंने कहा नहीं, ये उनका जो हमारे डिपार्टमेंट है दूसरा वाला, ये उनका है। मैंने कहा एक बात सुने, आप मेरी तरफ से ना, मैं अब आपसे कोई चीज नहीं खरीदूंगी, क्योंकि आप लोग यूं बुलाते फ्लैट का बोल के, फिर आप कुछ ना कुछ है ना उल्टा सीधा, चलो आ ही गए तो औरतें ले लेती हैं, चलो भाई ये सस्ती में सेल्स में बहुत बहुत फ्रॉड है पाकिस्तान में, सेल्स में बाकी आपका बजट पाकिस्तान में खासकर और जगहों पर। अरे भाई जो 7,500 की लिखी हुई थी, मैं पहले भी देखकर गई थी, फ्लैट पे अप टू पे भी वो 7,500 की, तो फायदा क्या है फिर इस तरह से जाना और नहीं अभी चाहिए। सबसे ज्यादा आपका बजट अगले कुछ महीनों में आउट होने वाला है, क्योंकि लॉन्च। अब चक्कर ये होना है कि आपने एक ब्रांड की अपनी पसंद की ले ली, उसने लॉन्च होना है 1 तारीख को, महीने के बाद या 15 दिन के बाद या 7 दिन के बाद दूसरा ब्रांड आएगा। तो आप अपने 5-6 जोड़े ले चुकी हैं, लेकिन अब दूसरा डिजाइनर, अब लेने का अगर जो बजट 6 जोड़ों का है, लेकिन आप ले ज्यादा यार ये सबसे ज्यादा बुरी चीज है, पता है ये थोड़े दिनों के बाद ये टेम्पटेशन बोलना चाहती अगले हूँ, साल वो बिल्कुल पुराना होता है। सारी खबरदार पहनना ही नहीं, वो तो गुनाह है उसको पहनना। लॉन से नफरत कर ले, मैं यकीन करो मुझे लॉन से नफरत हो गई है। इसलिए नफरत हो गई है, नहीं इसलिए क्योंकि मैंने देखा है जब आप जाते हैं, एक तो उनके मिजाज आसमान पे होते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं हम क्या बेच रहे हैं, खुदा ना खास्ता औरतें लाइन में खड़ी हुई है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। फिर आप छीन रहे हैं कपड़े एक दूसरे से, और ये कर बहुत रहे हैं। बहुत सब, ये बिल्कुल ठीक बात है, और इतना बुरा लगता है और यार निकाल दो ना यार प्लीज भाई, वो नंबर निकाल दो ना। अच्छा मैं ये आपको इसमें अभी सबसे अच्छा, अगर आपने बजट मैनेज करना है, थोड़ा सा हौसला करें, थोड़ा अर्सा रुक जाए, ऑनलाइन पे वही चीजें सस्ती हो जाती हैं। सही बात है। और वही आपको 6-6 हज़ार का जोड़ा 1,5-2 हज़ार में मिल जाता है। थोड़ा सा अगर आप सब्र करें, कपड़ा पहनना है ना, कॉपी भी आ हौका जाती क्यों है ये? क्योंकि अगर 15 तारीख को लॉन आई थी तो मुझे 16 को मेरा ड्रेस रेडी हो। अगर आपके पास है इतना फालतू पैसा तो और बात है, लेकिन वैसे सेंसिबली अपना शौक भी पूरा करें, बजट में भी रहे कि आप रुक जाए 3 महीने 2 महीने, बल्कि कभी कभी उससे भी जल्दी ऑनलाइन फौरन ये कपड़े आ जाते हैं और वो फिर सस्ते और दूसरे के महल को देखकर घर में आए, कपड़े आग नहीं लगाते। हाँ बिल्कुल। जाके अपना तमाशा ना बनाए ऐसे स्टोर्स में जाके। और इस तरह मेकर्स को भी लगता है कि जैसे पता नहीं यार हमने क्या चीज बना ली है, हमने क्या तबाहियां कर दी हैं, और ये लाखों करोड़ों की जो रुपए की इंडस्ट्री है, आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? वो कर रहे, करने दें, और अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से चले। कोई एक खास नंबर होता है जो सबको, मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें, सब लोग हैं कि उसके पीछे औरतें लगी हैं, किसी भी एक ब्रांड का, कोई भी एक लॉन है, वो फकीरों की तरह मांग रहे होते हैं, यानी कि वही 7-8 हज़ार का जोड़ा, सब, मैं सबकी बात कर रही हूँ, वो मांग रहे होते हैं, लाओ ना यार प्लीज वो 8 नंबर दो ना, 9 नंबर दो ना। लेडीज को कसम से यही कहना चाहती हूँ, सारी लेडीज को जितनी भी देख रही है, चाहे आप घर में रहने वाले हैं, चाहे आपका बजट कम है, चाहे बजट ज्यादा है, सब लॉन वाले खुद ब्रांड बने, ना जाए ब्रांड्स के पीछे। ये इतना अच्छा बना के पहने, सस्ता कपड़ा भी, कि लोग आपसे पूछें कि अरे ये कहाँ से आया? मतलब ठीक है, हमें शौक है, लेकिन थोड़ा सा इस हॉके को अब कम करना होगा। इट इज लाइक अ ड्रग एडिक्शन। अच्छा, माला माल हाउसवाइफ भी खेलेंगे आज के शो में, क्योंकि बड़ी काम की बातें की हैं। आज हम 15,000 का माला माल हाउसवाइफ खेलेंगे, क्योंकि काफी दिनों से खेला भी नहीं, तो आज स्टेक्स आर हायर। जबरदस्त आपने सवाल, एक सवाल मैं आपसे एक्स्ट्रा भी पूछूंगी, तो अभी गौर से सुने शो में क्या बातें हो रही। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं समीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। समीना, अच्छा नाम समीना होता है लेकिन समीना कहते हैं। नहीं, मेरा नाम समीना। आई नो, लेकिन लोग इतना बिगाड़ देते हैं इस नाम को, लेकिन समीना। प्यार से ही बोलते हैं समीना। समीना, हाँ, नहीं, मेरा नाम समीना अजमल है। जी, कैसी हैं आप? कैसी है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। नाज़िया, आपकी तरह मैं भी आज वो फ्लू, गला खराब और वो लग रहा है। टॉपिक इतना अच्छा है कि दिल कर रहा था मैं इसमें शामिल हो जाऊँ ना। खांसते खांसते, मैं खांसते खांसते बोल रही हूँ, तुम खांसते खांसते सुनो। क्या किया तुमने? कोई खास जोशांदा पिया? यार मेरा तो बुखार ही नहीं मैं काबू आ अभी रहा। वो ब्रेक चल रही थी तो मैं चाय लेके आई। अरे मैं तो दवाइयाँ जो कल खाई है किसी ने असर नहीं किया, उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं काम करते। नहीं नाज़िया, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना ये इस टाइम में आप पानी गर्म पिए साथ। जब मैंने एंटीबायोटिक नहीं लेनी, ये पानी गर्म, ये देखो इसमें थोड़ा सा जो शानदार और ग्रीन टी है, और ये मैं पिए जा रही हूँ फका फक फका फक बस फक। ये करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और ये वायरल है, सब तरफ हो रहा है, ये इस्लामाबाद में भी बहुत ज्यादा यार हो रहा इतना गंदा, इतना कमजोरी इस बार कर देने तो वाला बहुत ज्यादा बुखार है, है। बहुत ज्यादा। और मैं नॉर्मली में इतने वायरल इन्फेक्शन कैच नहीं करती। पहले अजान भाई लेके आए,
اس کے بعد مجھے ہو گیا اور اب جو ہے نا وہ گھر میں اور لوگوں کو آہستہ آہستہ تو بڑی گندی چیز ہے, بچا نہیں جا رہا ہے اس سے, بہت ہی برا ہے. نازیہ اس بار میری پوری فیملی اسی کا شکار ہوئی ہے اور بلکہ میں بہت کیئر کرتی ہوں اور پھر بھی ایسا ہو گیا تو میں بہت فکر مند ہوں. میں بلکہ اتنی کیئر کرتی ہوں کہ میں بچوں کو ایک سیزن سے پہلے میں ان کو کھٹا ٹھنڈا یہ چیزیں بند کرا دیتی ہوں کہ آپ نہ کھائیں اور بیمار نہ ہو. اور پھر بھی وائرل, پتہ پہلی رات تو میری چلتے ہوئے گزرتی ہے, کوئی ناک بند ہو جاتا ہے اور گلا بھی بند ہو جاتا ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں فارغ نہ ہو جاؤں نا بالکل ہی. ہاں لیکن سیریسلی بتاؤں, میں سیریسلی بتاؤں فیلنگ ایسی ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے ناک بند گلا بند تو کہاں جانا ہے, کہاں سے سانس لیں, ویری ڈیفیکلٹ. میں چلنا شروع کر دیتی ہوں کمرے میں رات کو, ڈگر 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 ڈگر, سانس نہیں آ رہا, پھر چھلانگیں ماری, پھر الیپٹیکل ٹرینر پہ رات کے 3 بجے میں چڑھ گئی کہ میرا ناک کھل جائے کسی طرح. بڑی بری حالت, ویری ڈرٹی بزنس. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے, بہت اچھی لگتی ہیں آپ ماشاءاللہ. آپ کی یہی باتیں نا بہت دل کو لگتی ہیں, آپ سب یہی ہر حال کہتے میں ہیں. خوش رہتی ہیں ماشاءاللہ. حال تو میرا جو یہ 102 ہے نا اس کا یہ پارا جو چڑھا ہوا ہے, یہ بہت ہی خوش ہوں. اچھا بتائیں آج شو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, کچھ جی نازیہ, ارشاد میں یہی کیجیے. کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں میں جو میرا بجٹ اس طرح سے میں سیٹ کرتی ہوں کہ گھر کے بل جو ہے نا بجلی گیس پانی یہ اس کے علاوہ جو مجھے گھر کے لیے ملتے ہیں نا خرچے کے, تو میں ان کو 4 ہفتوں میں ڈیوائڈ کر دیتی ہوں. شاباش. 4 ہفتوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں, اور جیسے ہمارا پہلا ہفتہ ہوتا ہے خرچے میں اسی طرح ہمارا لاسٹ ویک ہوتا ہے اسی طرح. ٹھیک ہے. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ نازیہ میں ابھی آپ چائنیز کھانے اور ان کی بات کر رہی تھی کہ یہ میں سب کچھ گھر پہ, آپ یقین کریں میرے بچے اب یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ماما ہمیں باہر کھانا ہے. بہت پیارے اور بچے. وہی بات ہے کہ آپ خریداری کریں تو ایسے طریقے سے کریں کہ وہی بات, ابھی آپ کے مہمان سارے ماشاءاللہ بہت سمجھدار خواتین اور بہت اچھی, میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں. تو وہی ہے کہ یہ کہ آپ گھر سے جائیں تو آپ ساری چیزیں چیک کر کے جائیں کہ آپ کے پاس کیا پہلے سے پڑا ہے اور آپ نے کیا لینا ہے. اور وہی بات ہے کہ پھر نازیہ آپ جو فریج بھر لیتے ہیں نا آدھی سبزیاں پھر گلاس لا کے پھر پھینک رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کے حکم سے یہ چیزیں دیکھیں تیار ہوتی ہیں. میں گھر پہ سبزیاں لگاتی ہوں چھوٹی موٹی, تو مجھے اندازہ ہے ایک سبزی تیار ہونے میں کتنی انرجی لگتی ہے. تو مطلب اللہ کی نعمتیں اور قدرتی وسائل ہیں, ان سب کی جب ہم قدر کریں گے تو ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. اصل میں آپ کے پیسے کی کسی کو تکلیف نہیں سوائے آپ خود کو. جو عورتیں بالکل اپنا کچن کام والوں کے اوپر سارے چھوڑ دیتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. میری پہلے اسلام آباد میں ایک میڈ تھی, اس کو پتہ نہیں چینی اکٹھے کرنے کا شوق تھا. ایک دن میں نے چیک کی الماریاں, بہت ہی پتہ نہیں چلتا 5 اس کے اتنے بڑے بڑے 5 کلو کے پیکٹ ہوتے پڑے, اور پھر بھی کہہ رہی وہاں کی چینی ختم ہو گئی. میں نے کہا تم نے کرنا کیا ہے چینی میں, میں تو نا مطلب نہاتی ہوں چینی سے, کیا کرتی ہو. اور ہاں ہر ہفتے بعد چینی آ رہی ہے, اور دیکھا تو 4-5 پیکٹ پڑے ہوئے تھے. اچھا شکر یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں. کیڑے ہی ہو جاتی ہے کراچی میں, تو وہ کھلی ہی نہیں تھی نا چینی, کبھی کھلی نہیں. وہ جو پیکٹ پورے کے پورے. اسی طرح دالوں میں کیڑے پڑ گئے میرے یہاں, لیکن یہ کہ ہماری دالیں آتی رہی. وہ بہت اسٹوریج والی کی بیٹی ہوگی. یہ باقی بات ہے کہ جب تک آپ خود انٹرسٹ نہیں لیتے نا, تھینک یو سو مچ فار یور کال, آپ نے بہت پیاری باتیں کی. جب تک عورت خود انٹرسٹ نہیں لیتی اور خود سمجھداری نہیں کرتی, اس کو سب لوگ لوٹتے رہتے ہیں, اور پھر بعد میں جو ڈانٹیں پڑتی ہیں بہت دفعہ صحیح بھی پڑتے ہیں, کیونکہ آدمی اتنی محنت سے کما کے لا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیسے ضائع ہوگی, اس کو تو قدر پتہ ہے نا اپنے 1000 روپے کی. وہ کہتے ہیں اتنی بے دردی سے. عورتیں ہوتی ہیں نادیہ, میں بڑی ناقدری عورتیں ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں وہ ان میں پتہ نہیں بلٹن فالٹ ہوتا ہے. میں نے دیکھا باقاعدہ کپڑے بھی میں نے عورتوں کے دیکھے کہ نئے نئے جوڑے ہوتے ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ کے پہنے ہوئے, جیسے آپ ابھی لون کی بھی بات کر رہے تھے, تو وہ ایسے یوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جل گیا, کٹ گیا, پھٹ گیا, ماسی کو دے دیا 1 دفعہ پہنا, گھر میں دھو دیا, پھر صحیح ڈانٹ کھاتی ہیں. اور کچن میں بھی یہی عادتاً ہوتی ہیں. اور وہ ضروری نہیں کہ وہ میاں کا پیسہ ویسٹ کری, بہت ساری خود کما کے اپنا پیسہ بھی ویسٹ. اور وہ بھی ہوتا نا کہ کوئی بات نہیں میرے بھیا نے پیسے دیا تھا یا میرے پیسے تھے, آپ کو کیا. یہ گناہ ہے, یہ گناہ ہے پیسے کا اس طرح ضائع کرنا, چیزوں کا ضائع کرنا, خوراک کا ضائع کرنا. اگر ایکسٹرا سامان ہے بھی آپ دے دیں کسی کو, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر سینسبلی دوبارہ آگے چلیں. لیکن آج کے ہم لوگ ویسے جا کے نا آج کیا کرتے ہیں, سب اپنے گھر میں اپنی الماریاں چیک کرتے ہیں. آپ کے گھر میں میڈ کہے گی کہ کچھ ہے ہی نہیں باجی, اور الماریاں بھری ہوتی ہیں. میرے گھر میں تو میڈ ہی نہیں ہے, سب سے اچھی بات ہے. میں تو خود اپنا کچن دیکھتی ہوں. بالکل میں بھی آپ کو بتا رہی, میرا میڈ نہیں ہے, لڑکا ہے میرا خالد, بہت زمانے سے. وہ بیچارہ مجھے بتا دیتا ہے, لیکن اتنا پرانا اور اتنا کام کرتا ہے اچھا, لیکن اس کے باوجود میں ضرور کچن میں جاتی ہوں. حالانکہ وہ کہتا ہے باجی ابھی آپ تھکی آئی ہیں, بیٹھ جائیں, سب کچھ. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ذخیرہ جمع کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ان لوگوں والی بات ہے کہ جانا کچن میں, جو آپ کہہ رہی ہیں, بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے کچن کو خود دیکھنا,
کہ کون کیا کر رہا ہے. کسی پہ بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں, اپنے کام کو خود بھی دیکھیں. اور ایسے سنبھالیں, ویسے بھی عورت کا کام چیزیں ہے. جو بھی آتی ہیں باہر سے ان کو سنبھالنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اس کا خریدنا. یہ آپ اس کو کو پتہ ہے, کیسے میں آپ کو رکھنا ہے. پتہ کی بات بتا رہی ہوں. ایک اب دودھ کا ڈبہ رکھا, ایک رکھا ہے کہ اس کے اوپر رکھے, اسی کا سٹیک بنائیں تو یو ول نو ایگزیکٹلی میرے پاس کتنے ابھی ڈبے رہتے قدر بھی ہیں. ہوتی ہے. قدر جب آپ دودھ کے خود لا ڈبوں پہ تو سنبھالتے صحیح لوٹ ہیں ہوتا نا, تو آپ کو قدر بھی ہوتی ہے. جیسے اب میں لاتی ہوں کوئی چیز تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرے کچن میں کیا ہے, کیونکہ میں خود رکھتی ہوں. اب میرے بچوں کو بھی ایسی ٹرین کیا, حالانکہ پہلے مجھے بڑا کچھ دکھ پڑا ہوا تھا کہ میری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی نہیں ہے, تو بچے مجھے بڑا کہتے ہیں دوسروں کے سامنے ہر وقت روتی رہتی ہے میری بیٹی نہیں ہے, ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب آپ یقین کرو اگر مجھے کچھ ہوتا ہے نا تو بچوں کو پتہ ہے, میں نے بتایا ہوا ہے بھائی یہاں یہ چیز رکھی ہوتی ہے, میں گھر میں نہیں بھی ہوں گی نا تو وہ آپ کو نکال کے لا دیں گے کہ چینی کہاں رکھی ہے, پتی کہاں رکھی ہے. ان کو پتا ہوگا کہ ختم ہوگی, ابھی گھر میں منگانے والی ہے یا ہم نے منگانی ہے یا لانی ہے. اس طرح کی چیزیں بہت اچھے میاں بنے گے ہمارے بیٹے, بہت اچھے میاں, میں بہت اچھے میاں, بہت اچھے میاں. سب رشتہ ڈال دیں بیٹیوں والے. بالکل صحیح ہے, ہونا چاہیے. اور مجھے لڑکیاں بھی خدا کا شکر میری بیٹی نہیں بہت پٹتی وہ, اگر وہ پھوڑ ہوتی تو, کیونکہ مجھے زہر لگتی ہے پھوڑ لڑکیاں. نہیں دیکھیں لگتی ہیں, میں میں نے کہہ رہی فضیلہ ہوں کی کہ ویسے کیا بہت کریں. دفعہ, اور میں خود اپنے اوپر نہ تم کہہ دیتی ہوں لیکن شو میں جا کے واپس جا کے میں شرمندہ بھی ہوتی ہوں. یہ اکثر کہتی ہوں عورتیں لیزی ہوگی, مجھے تو کام چور ہو گئی ہے, مجھے لگتا ہے مجھے تو نہیں پوائنٹ مار نہیں ویسے کامچور عورتیں بہت بری ہوتی ہیں. ہاں بہت بری ہوتی ہیں. ہاں خواتین کامچور بہت بری. کام چور ہونا چاہیے, میں بھی ہوں سرٹن کبھی ہوتا ہے نا, کبھی کام چور دیکھیں ہے. میرا کبھی زندگی میں, اب میں اپنے پہ پوائنٹ مارتی ہوں, میرا زندگی میں کبھی بستر نہیں بنایا میں نے. میری ماں مجھے بول بول کے تھک گئی, بیبی تجھے شرم نہیں آتی, تو صبح اٹھتی ہے تیرا بستر کبھی. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتی اماں, مجھے مت بولو, میرے میاں نے نہیں مجھے کبھی بولا آپ مت بولو, مجھے کچھ ہوتا ہے. کون جیسے بناتا ہے؟ میں نہیں بناتی, بستر نہیں بناتی. بس میں روٹی نہیں بنا سکتی, وہ میڈ آتی ہے, تم کیا نہیں کر سکتے؟ میں روٹی بالکل نہیں بنا سکتی. جو صفائی والی میڈ آتی ہے. ویسے تحریم تو فل پیکیج ہے نا, ماشاءاللہ. میں تحریم میں بہت پیاری ہوں, میں کر سکتی ہوں, سارے کام آتے ہیں تمہیں. نہیں میں آتے ہیں, مجھے سارے کام ہیں, لیکن میں ہر کام کرتی لوگ کہتے ہیں نہیں. جی شوبز کی لڑکیاں سگر نہیں ہوتی, یہ دیکھیں آپ. نہیں میں روٹی پکاتی ہوں, سب پکا سکتی ہوں اگر کرنا چاہوں تو. اچھا میں بھی سب کچھ کر سکتی ہوں اگر برا وقت آئے تو. لیکن نادیہ اس میں پیرنٹس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی میں برا وقت آئے. یہ برا وقت کہنے کا مطلب یہ ضرورت کہ پڑے تو. اگر میڈ نہ ہو اور کوئی ضد کر دے کہ میں نے یہ کھانا ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی سیٹلمنٹ کر لوں ان بچوں کے ساتھ, یا بھوکا رکھوں, یا میں اکثر اس طرح کہتی ہوں بچوں کو ضروری ہے اسکول لنچ لے کے جانا ہے, کیا ضرورت ہے, ایک وقت نہیں کھاؤ گے تو کیا ہوگا. میرا یہ ایسا بارگین ہے. پھر اس کے بعد بھی اگر بچہ ضد کرے تو میں مر کے پھر چلی جاتی ہوں. اسکول کے لنچ پہ بھی بجٹ آؤٹ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. مجھے ابھی ایک بات فوراً آپ کی بات سے کلک ہوئی ہے, جو بجٹ آؤٹ ہوتا ہے خواتین کا, وہ کیا کرتی ہیں روزانہ رات کو لوگوں کی عادت ہے بچوں کو لے جاتے ہیں گروسری کرانے نا, ان کو چھوٹا سا ایک طریقہ ہے کہ جی صبح ناشتہ بچوں کا. ابھی ناشتہ, اب وہ روزانہ ناشتہ جو ہے وہ میاں کی نا جیب پہ 1500 1000 1500 روپے کا دھچکا لگتا ہے. ایک بچہ ہو تو 500, 2 بچے ہوں تو 800, مطلب اس طرح کی ڈیل ہو جاتی ہے. اب رات کو کیا بچوں نے بسکٹ, کچرا خریدتے ہیں, بسکٹ خرید لیا, جلیاں خرید لی, جوس کے ڈبے خرید لیے, یہ فالتو چیزیں جو بچوں کی صحت پہ بھی نقصان ہے. اور اس سے بجٹ بہت آؤٹ ہوتا ہے. ویل ٹیک اے بریک.